انسان اللہ رب العزت سے عافیت کا سوال کرے، عافیت مانگے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرو، یہ سب سے افضل دعا ہے۔ وہ شخص واپس چلا گیا، اگلے دن آیا اور یہی سوال دہرایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی جواب ارشاد فرمایا۔ تیسرے دن آیا، وہی سوال کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین دعا دنیا اور آخرت کی عافیت ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ ارشاد فرمائی کہ جس بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر عافیت مل گئی تو سمجھ لو کہ وہ بندہ کامیاب ہو چکا ہے۔ عافیت کا مل جانا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ عافیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام اس دعا کا معمول تھا، آپ روزانہ پڑھتے تھے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عورتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ دنیا کے اندر عافیت عطا فرما، آخرت کے اندر بھی عافیت عطا فرمانا، اللہ میری اولاد کے اندر، مال کے اندر، گھر بار کے اندر عافیت کو پیدا فرما۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی مانگتے تھے، اللہ میرے عیوب کو چھپا دے۔ اگر کسی بندے کے اندر جسمانی طور پہ مرض پایا جاتا ہے یا روحانی طور پہ کوئی عیب پایا جاتا ہے، اگر بندہ دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام عیوب کو چھپا کے رکھ دیں گے۔ وَآمِرْ رَوْعَاتِ، اس کا معنی یہ بنتا ہے، اللہ مجھے گھبراہٹ سے امن عطا فرما۔ خواتین بے چینی کا شکار ہو جاتی ہے، خواتین بعض مرتبہ گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اگر خواتین اس دعا کا اہتمام کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ انہیں امن، چین اور سکون عطا فرما دیں گے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میرے آگے سے میری حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، دائیں بائیں سے حفاظت فرما، اوپر سے حفاظت فرما، اور اللہ میری نیچے سے بھی حفاظت فرما۔ کیا مطلب؟ کہ میں نیچے زمین کے اندر نہ دھنسا دیا جاؤں۔ اگر کوئی بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دیوار کے نیچے دب جانے سے حفاظت فرماتے ہیں، سمندر کے اندر ڈوبنے سے حفاظت فرماتے ہیں، آگ کے اندر جلنے سے حفاظت فرماتی ہیں، اچانک ایکسیڈنٹ کے اندر مرنے سے حفاظت فرما دیتی ہیں۔ اور جو بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرماتی ہیں، اور فرشتہ آسانی کے ساتھ روح نکال لیتا ہے، جیسے آٹے کے اندر سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اسی طرح اس دعا کا اہتمام کرنے والے کی روح کو بھی نکال لیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس دعا کو ترک نہیں کرتے تھے، بالکل نہیں چھوڑتے تھے۔ تو سنت عمل ہے، صبح بھی پڑھنا چاہیے اور شام کے وقت بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان عافیت کی دعا پڑھتے تھے۔ فرض نمازوں کے اندر بعض علماء کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرضوں کے اندر دو سجدوں کے درمیان دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ سنتوں کے اندر اور نوافل کے اندر جس کو ہم جلسہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کے واجبات میں سے ہے، جب بندہ جلسہ کی حالت میں بیٹھ جائے تو اس وقت دعا کا اہتمام کرے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے تھے۔ عافیت کا سوال آ جاتا ہے، ہم بھی دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ تو گرمی کے موسم میں عافیت کا سوال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں سب سے اہم اور نفع مند کام یہ ہے